حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر، یہ واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے معجزات میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ خندق جب ہم نے کھودی تو نیچے جب ہم گئے کھودتے کھودتے تو ایک پتھر اس طرح کا تھا کہ وہ ٹوٹ ہی نہیں رہا تھا۔ بڑا سارے صحابہ نے بھی زور لگایا لیکن وہ پتھر نہ ٹوٹا۔ آقا علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چٹان نیچے نمودار ہوئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی، سرکار مدینہ نظر کرم فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام ہمارے ساتھ خندق میں نیچے اترے اور آپ نے وہ کندھال ہاتھ میں پکڑا اور سب اب دیکھنے لگے کہ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو توڑنے لگے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت سبحان اللہ کیا کہنے، ساری شجاعتیں آپ سے ہی نکلی ہیں۔ جس کو حیدر کرار جیسے صحابی ملے، جس کو حیدر کرار جیسا بھائی ملا، ان کی جو طاقت تھی، ان میں جو جرأت تھی، انہوں نے جو اسلام کی خدمت کی ہے اپنی بہادری کے، وہ ساری کی ساری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کرتا وہ سراسر ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کندھال پکڑا اور ایک ہی ضرب لگائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ وہ جو پتھر، وہ چٹان جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، وہ اندر جو اتنا بڑا پتھر نمودار ہو گیا تھا، وہ ریزہ ریزہ ہو گیا آپ کی ایک ہی چوٹ لگانے سے۔ اتنی آپ میں قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ مبارک جو ہے وہ ساتھ لگا ہوا ہے اور پتھر بھی نظر آئے جو باندھے ہوئے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا کسی نے۔ تو جب میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر ٹھیک ہے تمہیں اجازت ہے اپنے گھر چلے جاؤ۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر چلا گیا، جا کے اپنی زوجہ سے بات کی کہ اللہ کی بندی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کا پیٹ مبارک ساتھ ہے، پیٹ مبارک ساتھ لگا ہوا ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ وہ فرماتی ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی بکری ہے، یہ ہے اور تھوڑے سے جو ہیں جو گھر میں موجود ہیں، اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں جو کو پیستی ہوں، آپ بکری کو ذبح کیجئے، میں اس کا گوشت بناتی ہوں اور جتنے جو آپ پیسیں گے جتنے ہیں جتنی روٹیاں بنے گی میں بنا دوں گی۔ تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے آنا اور ہم آقا علیہ السلام کو کھانا کھلاتے ہیں۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر سے واپس تشریف لائے تو اپنی زوجہ کو کہا کہ آپ کھانا تیار کریں، میں آقا علیہ السلام کو لے کے آتا ہوں۔ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھوک کی وجہ سے آپ کا یہ حال ہے اور سرکار مدینہ میں نے آپ کے لیے کھانا گھر میں تیار کروایا ہے تو میرے ساتھ تشریف لے چلیں، کھانا نوش فرما لیں۔ جابر رضی اللہ عنہ ذہن میں تھا کہ ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام میرے ساتھ اکیلے چلے جائیں یا 1-2 صحابہ کے ساتھ آپ تشریف لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جابر کی بات سنی تو خوش ہوئے، فرمایا کہ صحابہ سے مخاطب ہو کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جابر نے ہماری دعوت کی ہے اور سب کو کھانے پہ بلایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ کھانا تھوڑا سا ہے اور آقا علیہ السلام نے سارے صحابہ کو دعوت دے دی ہے اور اب کیا ہوگا؟ جابر خاموش ہو گئے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے موقع دے کر آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا ہے اور سرکار آپ تشریف لے چلیں۔ تو جب یہ ان کی بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ جابر کو بنانے کی ضرورت نہیں، کھانا اللہ تعالیٰ نے کی فضل سے بہت ہے، بس یہ کرنا کہ میرے آنے تک نہ آپ بیگم سے کہنا کہ ہنڈیا بھی نیچے نہ تارے اور آٹا جو گوندا ہوا وہ ابھی رکھے اور اس کی روٹیاں پکانی شروع نہ کرے۔
جابر رضی اللہ عنہ فوراً گھر تشریف لے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام فرمانے علی شان بتایا. ہنڈیا پک رہی تھی لیکن وہ چولہے کے اوپر ہی تھی, آٹا گوندا ہوا تھا. ابھی وہ آپ کی زوجہ انتظار فرما رہی تھی کہ جیسے جابر گھر تشریف لائیں مجھے حکم دیں گے, میں گرم گرم روٹیاں پکا کے آقا علیہ السلام کے آگے رکھوں. تو جب جا کے جابر نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام کا فرمان یہ ہے کہ جب تک میں نہ ہوں آپ نے کھانا آگے نہیں رکھنا اور روٹی نہیں پکانی. کہتے ہیں کہ کم و بیش 1000 صحابہ وہاں پہ موجود تھے. آپ نے سب کو ساتھ لیا اور تشریف لے گئے حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر. اب اتنے زیادہ ہجوم حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو حضرت جابر نے جب سرکار مدینہ سے تو اپنے گھر میں اندر تشریف لے کے گئے تو رحمت للعالمین کے رحمت والے قدم جب پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر طرف چھا گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہونے لگی. رب کا نور چھا گیا, رب کا نور آ گیا, رب کی رحمت آ گئی. تو پھر ہر طرف رحمتیں ہی چھاتی ہیں, کرم ہی ہوتے ہیں, فضل ہی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہی چھا جاتی ہیں. آقا نے فرمایا کہ وہ ہڈیا کہاں ہے جو پک رہی ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ. تو جب آپ تشریف پاس لے کے گئے تو آپ نے اپنے لعب دہن ہڈیا میں ڈالا اور لعب دہن آٹے میں مکس کیا. تو فرمانے لگے کہ اب روٹیاں پکاتے جاؤ اور صحابہ کو کھلاتے جاؤ. ہنڈیا نیچے نہیں تھا, نہیں اوپر سے ہی ہنڈیا میں سے سالن ڈال ڈال کے تمام صحابہ کے آگے رکھتے جاؤ. اللہ اکبر. اب یہ کام شروع ہوا, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں. کیا وہ منظر ہوگا, کیا وہ عالم ہوگا جہاں پہ رب کی رحمتیں برستی ہوئیں. آقا کے علیہ السلام کے لعب دہن کا یہ بہت بڑا معجزہ صحابہ کرام کے آگے تھا. روٹیاں آتی رہیں, صحابہ کھاتے رہے, سیر ہو کے سب نے کھایا. آقا علیہ السلام نے نوش فرمایا. سب نے جب کھا لیا تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جتنا آٹا ہم نے گوندا تھا اتنا آٹا موجود ہے, اور جتنا ہنڈیا میں سالن پہلے ڈالنے سے پہلے موجود تھا اتنا ہی موجود ہے. سارے صحابہ بھی کھا کے چلے گئے اور آقا علیہ السلام نے بھی بخوشی وہ کھانا کھایا. یہ سرکار دو عالم رحمت اللہ علیہ کا رحمت والا واقعہ, رحمت والا معجزہ پڑھ کے دل کو راحت ہوتی ہے کہ جہاں ان کو دعوت میں بلایا گیا آپ نے اپنے صحابہ کا بھی خیال رکھا, اپنے ساتھیوں کا بھی خیال رکھا کہ یہ بھی میرے ساتھ بھوکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم کیا کہ سب نے سحر کا کھانا کھایا. تو یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بکس کے اندر یہ واقعات ہمیں مل جاتے ہیں, جن کو پڑھ کے ہم آقا علیہ السلام سے ہماری محبت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. کیوں نہ ہو کہ وہ رحمت للعالمین ہیں.